اسوریوں کی طرف سے یروشلیم کو خطرہ۔ ان باتوں اور اس ایمانداری کے بعد شاہ اسور سنہیرب چڑھ آیا اور یہودا میں داخل ہوا اور فصیلدار شہروں کے مقابل خیمہ زن ہوا اور ان کو اپنے قبضے میں لانا چاہا۔ جب حزقیہ نے دیکھا کہ سنہیرب آیا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ یروشلیم سے لڑے، تو اس نے اپنے سرداروں اور بہادروں کے ساتھ مشورت کی کہ ان چشموں کے پانی کو جو شہر سے باہر تھے بند کر دے، اور انہوں نے اس کی مدد کی۔ اور بہت لوگ جمع ہوئے اور سب چشموں کو اور اس ندی کو جو اس سرزمین کے بیچ بہتی تھی یہ کہہ کر بند کر دیا کہ اسور کے بادشاہ آ کر بہت سا پانی کیوں پائیں۔ اور اس نے ہمت باندھی اور ساری دیوار کو جو ٹوٹی تھی بنایا اور اسے برجوں کے برابر اونچا کیا، اور باہر سے ایک دوسری دیوار اٹھائی اور داؤد کے شہر میں ملوں کو مضبوط کیا اور بہت سے ہتھیار اور ڈھالیں بنائیں۔ اور اس نے لوگوں پر سر لشکر ٹھہرائے اور شہر کے پھاٹک کے پاس کے میدان میں ان کو اپنے پاس اکٹھا کیا اور ان سے ہمت افزائی کی باتیں کی اور کہا، ہمت باندھو اور حوصلہ رکھو، اور اسور کے بادشاہ اور اس کے ساتھ کے سارے انبوہ کے سبب سے نہ ڈرو نہ ہراساں ہو، کیونکہ وہ جو ہمارے ساتھ ہے اس سے بڑا ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ بشر کا ہاتھ ہے، لیکن ہمارے ساتھ خداوند ہمارا خدا ہے کہ ہماری مدد کرے اور ہماری لڑائیاں لڑے۔ سو لوگوں نے شاہ یہودا حزقیہ کی باتوں پر تکیہ کیا۔ اس کے بعد شاہ اسور سنہیرب نے، جو اپنے سارے لشکر کے ساتھ لکیس کے مقابل پڑا تھا، اپنے نوکر یروشلیم کو شاہ یہودا حزقیہ کے پاس اور تمام یہودا کے پاس جو یروشلیم میں تھے یہ کہنے کو بھیجے کہ شاہ اسور سنہیرب یوں فرماتا ہے کہ تمہارا کس پر بھروسہ ہے کہ تم یروشلیم میں محاصرے کو جھیل رہے ہو؟ کیا حزقیہ تم کو قحط اور پیاس کی موت کے حوالے کرنے کو تم کو نہیں بہکا رہا ہے کہ خداوند ہمارا خدا ہم کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لے گا؟ کیا اسی حزقیہ نے اس کے اونچے مقاموں اور مذہبوں کو دور کر کے یہودا اور یروشلیم کو حکم نہیں دیا کہ تم ایک ہی مذبح کے آگے سجدہ کرنا اور اسی پر بخور جلانا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے اور میرے باپ دادا نے اور ملکوں کے سب لوگوں سے کیا 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 ہے؟ کیا ان ممالک کی قوموں کے معبود اپنے ملک کو کسی طرح سے میرے ہاتھ سے بچا سکے؟ جن قوموں کو میرے باپ دادا نے بالکل ہلاک کر ڈالا، ان کے معبودوں میں کون ایسا نکلا جو اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے بچا سکا کہ تمہارا معبود تم کو میرے ہاتھ سے بچا سکے گا؟ پس حزقیہ تم کو فریب نہ دینے پائے اور نہ اس طور پر بہکائے اور نہ تم اس کا یقین کرو، کیونکہ کسی قوم یا مملکت کا دیوتا اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے اور میرے باپ دادا کے ہاتھ سے بچا نہیں سکا، تو کتنا کم تمہارا معبود تم کو میرے ہاتھ سے بچا سکے گا۔ اور اس کے نوکروں نے خداوند خدا کے خلاف اور اس کے بندے حزقیہ کے خلاف بہت سی اور باتیں کہیں، اور اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی اہانت کرنے اور اس کے حق میں کفر بکنے کے لیے اس مضمون کے خط بھی لکھے کہ جیسے اور ملکوں کی قوموں کے معبودوں نے اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے نہیں بچایا ہے، ویسے ہی حزقیہ کا معبود بھی اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا۔ اور انہوں نے بڑی آواز سے پکار کر یہودیوں کی زبان میں یروشلیم کے لوگوں کو جو دیوار پر تھے یہ باتیں کہہ سنائیں، تاکہ ان کو ڈرائیں اور پریشان کریں اور شہر کو لے لیں۔ اور انہوں نے یروشلیم کے خدا کا ذکر زمین کی قوموں کے معبودوں کی طرح کیا جو آدمیوں کے ہاتھ کی صنعت ہیں۔ اسی سبب سے حزقیہ بادشاہ اور اموس کے بیٹے یسایہ نبی نے دعا کی اور آسمان کی طرف چلائے، اور خداوند نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے شاہ اسور کے لشکر میں سب زبردست سورماؤں اور پیشواؤں اور سرداروں کو ہلاک کر ڈالا۔ پس وہ شرمندہ ہو کر اپنے ملک کو لوٹا، اور جب وہ اپنے دیوتا کے مندر میں گیا تو انہی نے جو اس کے صلب سے نکلے تھے اسے وہیں تلوار سے قتل کیا۔ یوں خداوند نے حزقیہ کو اور یروشلیم کے باشندوں کو شاہ اسور سنہیرب کے ہاتھ سے اور سبوں کے ہاتھ سے بچایا، اور ہر طرف ان کی رہنمائی کی۔ اور بہت لوگ یروشلیم میں خداوند کے لیے ہدیے اور شاہ یہودا حزقیہ کے لیے قیمتی چیزیں لائے، یہاں تک کہ وہ اس وقت سے سب قوموں کی نظر میں ممتاز ہو گیا۔
हिजकिय्याह की बीमारी और गरूर। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया और उसने खुदावंद से दुआ की। तब उसने उससे बातें की और उसे एक निशान दिया। लेकिन हिजकिय्याह ने उस एहसान के लायक जो उस पर किया गया अमल न किया, क्योंकि उसके दिल में घुमंड समा गया। इसलिए उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर गजब भड़का। तब हिजकिय्याह और यरूशलेम के बाशिंदों ने अपने दिल के गरूर के बदले खाकसारी इख्तियार की। सो हिजकिय्याह के दिनों में खुदावंद का गजब उन पर नाजिल न हुआ। हिजकिय्याह की दौलत और शान व शौकत। और हिजकिय्याह की दौलत और इज्जत निहायत फरावान थी, और उसने चांदी और सोने और जवाहिर और मसाले और ढालों और सब तरह की कीमती चीजों के लिए खजाने और अनाज और मै और तेल के लिए अंबार खाने और सब किस्म के जानवरों के लिए थान और भेड़ बकरियों के लिए बाड़े बनाए। इसके अलावा उसने अपने लिए शहर बसाए और भेड़ बकरियों और गाय बैलों को कसरत से मुहैया किया, क्योंकि खुदा ने उसे बहुत माल बख्शा था। इसी हिजकिय्याह ने जहून के पानी के ऊपर के सोते को बंद कर दिया और उसे दाऊद के शहर के मगरब की तरफ सीधा पहुंचाया। और हिजकिय्याह अपने सारे काम में कामयाब हुआ। तो भी बाबल के अमीरों के मुआमले में, जिन्होंने अपने एलची उसके पास भेजे ताकि उस मोजज़े का हाल जो उस मुल्क में किया गया था दरियाफ्त करें, खुदा ने उसे आजमाने के लिए छोड़ दिया ताकि मालूम करे कि उसके दिल में क्या है। हिजकिय्याह के दौरे हुकूमत का इख्तिताम। और हिजकिय्याह के बाकी काम और उसके नेक अमाल आमोस के बेटे यसायाह नबी की रोया में और यहूदा और इस्राएल के बादशाहों की किताब में कलमबंद है। और हिजकिय्याह अपने बाप दादा के साथ सो गया और उन्होंने उसे बनी दाऊद की कब्रों की चढ़ाई पर दफन किया। और सारे यहूदा और यरूशलेम के सब बाशिंदों ने उसकी मौत पर उसकी ताजीम की, और उसका बेटा मनस्सी उसकी जगह बादशाह हुआ। यहूदा